السلام علیکم۔ پروگرام خبر سے باخبر میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، یقیناً تمام اخبارات جو ہے وہ اس صورتحال کو بڑی حد تک جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، بلکہ نہ صرف پاکستان کی اخبارات بلکہ بالخصوص جو ہے وہ انڈیا میں بھی جو ہے وہ انہی خبروں کی باز گشت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھتے ہیں تو عالمی دنیا بھی جو ہے وہ پوری طریقے سے جو ہے وہ اس ایشو کو لے کر اس وقت بہت زیادہ سنجیدگی سے غور کر رہی ہے، اور یقیناً کرنا بھی چاہیے، کیونکہ کشمیر میں ہونے والی جو زیادتیوں کا اور بربریت کا جو سلسلہ ہے، اور اس میں جو اچانک اتنی زیادہ ایکسٹریم نظر آئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک 1957 سے جو ایک اس کا اسٹیٹس تھا، اس میں جو تبدیلی آئی ہے، وہ جو آرٹیکل 370 کو جو ریموو کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کشمیر جو ہے ایک انڈین ٹیریٹری کا حصہ جو ہے وہ اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ جو اسٹیٹس انڈر دی کنسیڈریشن آف یونائٹڈ نیشن ایک چیز جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی تھی، اس چیز کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ یقیناً اس وقت پوری دنیا کی جو ہے وہ ایک دلچسپی اس ہونے والی موجودہ کشیدگی میں، اس موجودہ صورتحال میں، اور خاص طور پہ جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اچانک جو ہے وہ ایسی کیا جو ہے اس کی ضرورت پیش آئی کہ جس کے بعد بھارت کو اس حد تک جو ہے وہ آگے بڑھنا پڑا۔ مطلب اگر صرف کشمیر وادی کی حد تک اگر ہم بات کر لیں تو یقیناً وادی کے اندر ہی صرف جو ہے وہ اتنا زیادہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ گزشتہ چند روز میں دیکھنے میں آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹروپس میں جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو یقیناً یہ چیزیں جو ہے وہ بلا وجہ نہیں ہو سکتی، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسے عوامل شامل ہیں کہ جس کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اتنی بڑی ریاست جو ہے وہ اس قسم کے اقدامات، کیونکہ ہم اگر تھوڑا سا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو اس بیک گراؤنڈ میں جو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ کشمیر یا بالخصوص انڈیا میں جو ہے وہ ایک ماحول جو ہے وہ اس حوالے سے بنایا جا رہا تھا۔ اب اس ماحول بنانے اور اس تمام جو ایگریسو موو ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں حسن جواد ہیں، ہمارے پینلسٹ علی اوسط ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی، کیا ہے یہ اچانک جو ہے وہ اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ مطلب بالکل واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ اس کو ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ بھارتی ریاست یا اس کے ادارے جو ہے اس ایشو کو اس طریقے سے ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ مطلب وادی کے اندر ہم دیکھ لیں تو مسلسل جو ہے وہ خبریں اس طرف مطلب وائلنٹ آپ کہہ لیں کہ جو ایک موو واضح طور پہ نظر آ رہی ہے، اور یہی خبریں آ رہی ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ جو ظلم و زیادتی کا ایک سلسلہ ہے، اس حوالے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آبجیکٹو موجود ہے۔ منصور بھائی دیکھیں، اگر مودی کی سرکار کی پرانی اگر آپ کانسٹیٹیوشنلی جو یہ لوگ اپنے منشور کے اندر بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وہ خود ایک آر ایس ایس کا ایک موڈیفیکیشن یا آف شوٹ جسے آپ کہہ لیں، جو ایک انتہا پسند ہندو جماعت کے آف شوٹ تھا، اور اس وقت سے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم کشمیر کے اندر کی جو ایک خود مختار حیثیت ہے ہم اس کو ختم کریں گے، لیکن چونکہ ان کو ایک 2/3 میجورٹی اپنے پارلیمنٹ کے اندر ان کو نہیں ملتی تھی، تو وہ اس وقت کا انتظار کر رہے کہ 2019 کے اندر ان کو مکمل طور پر جو ہے فل ٹائم ان کو میجورٹی ملی، اور انہوں نے یہ ایک سمجھ لیں کہ کشمیریوں کی پیٹھ کے اوپر ایک چھرا گھونپ دیا، اور ایک اور فلسطین یا ایک اور افغانستان یا ایسا وہ خطہ جہاں کے اندر وہ ایک پیدا کر دیا ہے جس کے اندر اب جو کہ نہ صرف پاکستان اور انڈیا بلکہ وہ افغانستان اس پورے خطے کے پورے ریجن کو اس نے ڈی اسٹیبلائز کر دیا ہے۔ 1.5 ارب کے قریب انڈیا اور پاکستان کی آبادی ہے۔ اب یہ ان کی پوری دونوں ایٹمی ممالک ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا کسی کے ذہن میں سوچ بھی آئے کوئی اس قسم کے واقعے کی، لیکن بہرحال یہ ایک بغیر مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ خود انڈین جو سول سوسائٹی ہے، انڈین جو اپوزیشن ہے، جتنے وہ آپ کے پروگریسو انٹلیکچوئلز اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب سے زیادہ جتنا ریئیکشن پاکستان کے اندر آ رہا ہے، اگر آپ انڈین چینلز کا بھی مطالعہ آپ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو دیکھیں تو وہاں پر بھی اسی طریقے کا ریئیکشن ہے جو کہ پاکستان کے اندر ہے، کیونکہ اب میں اس وقت اس کو کشمیر کو مثال کے طور پہ دیکھ رہا ہوں، جس طریقے سے فلسطین کے اندر تھا آرٹیکل 370A 35A اور 370 کو میں اس نظریے کے پر دیکھ رہا ہوں کہ 47 سے پہلے تک 30-35 سال تک وہاں پر جو تھے کہ وہ جو اسرائیلی جو کاشتکار تھے، آبادکار تھے، سب سے پہلے ان کو وہاں پر لایا گیا، وہ کشمیریوں سے وہاں پہ فلسطینیوں سے مہنگے دانوں زمینیں خریدتے تھے۔ پھر یونائٹڈ نیشن نے جب ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تو اس کے بعد پھر وہاں کی ڈیموگرافی چینج ہو گئی، اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی یونائٹڈ نیشن نے جو ہے وہ ایک خطے کو بنا دیا گیا۔ اب 35A کے خاتمے کا مطلب یہ ہے کہ غیر کشمیری
مطلب ہندو مسلم کا وہاں پہ مطلب کشمیری اور غیر کشمیری اب وہاں پہ لینڈ خرید سکتے ہیں، تو سب سے بڑا نقصان وہاں پہ پورے ڈیموگرافی. اسرائیل والی جو ہے وہ صورتحال مطلب اس طرف لے کے جائی جا رہی ہے اس کو کہ اب رائٹس جو ہے وہ نان کشمیریز کے جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوں گے جو کہ کشمیریز کے ہیں، اور اس پہ یقیناً بھارت کے اندر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پائی جا رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے. لیکن جو بنیادی میرا نقطہ ہے وہ جہاں تک جو میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو اگر ہم گزشتہ کچھ عرصے کا اگر جو ہے وہ ہم اس کو ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اس قسم کے ایونٹس ہیں. مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یو این کو دیکھ لیں، سیکیورٹی کونسل کو دیکھ لیں، تو کہیں نہ کہیں کشمیر جو ہے وہ اب بازگشت میں تھا. تو یہ اچانک ایسا سلسلہ کیا نمودار ہوا؟ کیونکہ اگر ہم اس کی ہسٹری پہ جو ہے وہ اگر چلے جائیں تو 47 سے آنورڈ جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ جو ہے چلا آ رہا ہے مسلسل، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کوئی خاص جو ہے وہ انٹرونشن یو این کی جانب سے بھی اس میں نہیں دیکھتے ہیں. مطلب 3 وارز جو ہے وہ ہماری کنٹینیوس ہوتی ہیں. 48 کے اندر جو ہے وہ ہم انگیج ہوتے ہیں وار میں، 65 میں انگیج میں ہوتے ہیں، 71 میں انگیج ہوتے ہیں. اس کے علاوہ چھوٹی موٹی جو آپ کہہ لیں کہ جو ہے وہ چپکلی جو ہے وہ چلتی ہی رہتی ہے. پھر بارڈر پہ جو ایک آپ وہ مکمل جنگی صورتحال، چھوٹی موٹی جو جھڑپیں ہیں ان کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے. وادی کے اندر جو ہے کشمیر کے اندر بالخصوص اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑا طویل عرصہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ وائلنٹ جدوجہد جو ہے وہ کشمیریوں کی جانب سے نظر آئی، اور اس میں جو ہے وہ مختلف جو جنگی حالات تھے ان کا بھی جو ہے وہ آسپیکٹ نظر آیا. اس دور میں جو ہے وہ بھارت اتنا زیادہ ایگریسو نہیں نظر آتا ہے. لیکن آج جو ہے وہ اچانک گزشتہ اگر 4-6 ماہ کو ہم دیکھیں تو صرف مودی سرکار جو ہے وہ میرے نہیں خیال اتنی بڑی ریاستیں جو ہیں وہ صرف مودی سرکار یا ان کے ایکسٹریمزم کے بہاف پہ جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے کوئی اسٹانس جو ہے وہ لے سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ کیونکہ بہرحال ایٹمی طاقتیں ہیں، اس کو جو ہے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ 2 ایٹمی طاقتوں کو آپ اس طریقے سے بالکل کھلا چھوڑ دیں، اور جس کے بعد جو ہے وہ یہ ریلائز کیا جا چکا ہے. اور اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف فیگرز، مختلف اسٹیٹسٹک اور مختلف جو ہے وہ کنکلوژنز ہمارے سامنے موجود ہیں کہ یہ اگر وار انیشیٹ ہوتی ہے تو یقیناً پوری دنیا کو جو ہے وہ اس کے اثرات کو بھگتنا پڑیں گے. اور اس حوالے سے انٹرنیشنل بہرحال ادارے بھی، این جی اوز اور جو دیگر جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ انٹیمیٹ بھی کر رہے ہیں. تو کیا بنیادی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیوں جو ہے وہ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ مطلب یہ بے خودی بے سبب نہیں غالب وہ والا مسئلہ ہے. ایسا نہیں سمجھ میں آتا کہ اچانک جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو، خاص طور پہ عمران خان صاحب ابھی امریکہ جاتے ہیں اور اس کے بعد ٹرمپ جو ہے وہ ثالثی کی پیشکش بھی کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ ٹرمپ جو ہے وہ ایز اے میڈیٹر سامنے آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وادی کے اندر جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ شروع کر دیا گیا. مطلب اسپیسیفکلی کشمیر کو ہائی لائٹ کر کے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مقصد، میرا نہیں مطلب مقاصد کے بغیر کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ابھی جو ماضی کے اندر پے در پہ واقعات ہوئے ہیں جس میں بھارت کو مستقل منہ کی کھانا پڑی ہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی اس کی کافی بدنامی ہوئی ہے. پھر یہ حالیہ دورہ وزیر اعظم عمران خان کا جو امریکہ کا تھا، اس میں جیسا آپ نے بات کی ابھی کہ جو ہونے والی پیش رفت ہے، پاکستان کا نیریٹو کافی حد تک جو ہے وہ بیانیہ سامنے آیا ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ایک مثبت سوچ سامنے آئی تھی. تو اب ہندو جو ان کی انتہا پسندانہ سوچ ہے، خاص طور پر نریندر مودی کی، اس کی ظاہر سی بات ہے یہ عکاسی. آپ دیکھیں نا، اس سے تھوڑا کل کے واقعے سے تھوڑے دن پہلے جو ہے وہ کلسٹر بم والا جو معاملہ ہے، کلسٹر بم والے معاملے کا جو استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو کشمیری قیادت ہے وہ ایک طرف پوری بند ہے، کسی کو نظر بند کیا گیا ہے، کسی کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے. خود یاسین ملک، ان کی اہلیہ مشال ملک کی بھی اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ ویڈیو آتی رہی ہے کہ ایک شخص جو یعنی 7 لاکھ فوج کشمیر میں بھارت کی موجود ہے، اور ایک آدمی جس کا آدھا جسم جو ہے وہ فالج زدہ ہو چکا ہے، مطلب وہ ایک آدمی ان سے نہیں سنبھل رہا ہے، یا وہ ان کے لیے اتنا بڑا تھریٹ ہے کہ اس کو انہوں نے تہاڑ جیل میں رکھا ہوا اور اس پر جو ہے وہ انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. تو یہ تو بھارتی سوچ کے عکاسی کرتا ہے. خود کل جو پاکستان میں اپوزیشن کی مختلف بیانات آئے اس حوالے سے، آپ دیکھیں نا، بلاول بھٹو نے جو کل بات کی، انہوں نے کہا کہ نریندر مودی جو ہے وہ گجرات کا کسائی تھا اور اب جو ہے وہ کشمیر کا کسائی بن گیا ہے. کل محبوبہ مفتی جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں کشمیر کی، ان کا کہنا ہے کہ ہمارا فیصلہ شاید غلط تھا کہ ہم نے بھارت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا. سیاہ ترین دن قرار دیا ہے کل کا دن جو ہے جہاں یہ قرارداد پیش کی گئی ہے. اور دیکھیں نا کہ کل بھارت کی جمہوریت جو ہے وہ عملی طور پر دم توڑ گئی ہے، جہاں پر ایک صدارتی آرڈیننس جو ہے وہ ماضی میں اس قسم کی جھلکیاں جو ہے وہ کشمیر سے یقیناً نظر آتی تھی، اور اس میں اس قسم کے جو ہے ایشوز ڈیولپ بھی ہوا کرتے تھے. لیکن ریاست کی سطح پر یہ بالکل واضح ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آبجیکٹو جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ اس گول کی اچیومنٹ کے لیے اس کے مستقبل میں کیا اس کے اثرات ہوں گے،
کیا جو ہے وہ بھارت کا اس وقت ایجنڈا ہے، اس کو بہرحال آنے والا وقت جو ہے وہ ثابت کرے گا، لیکن یقیناً کہیں نہ کوئی چیز ایسی موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے اچانک اس موو کو جو ہے وہ اتنی تیزی سے آگے لے کے جایا جا رہا ہے۔ آفٹر افیکٹس تو یہی نا، ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ بعد میں ہوگا یہی کہ یہ ابھی تو 7 لاکھ فوج کے ساتھ کہ کتنے عرصے تک بھارت اس ساری صورتحال کا سامنا کر سکے گا، دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ کل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بہرحال اتنے سارے ایکسپینسز کو برداشت کرنا ایک وقت میں مشکل ہے۔ کل کو بھارت کو بالآخر موگی کھانی پڑے گی، کل ان کی اسٹاک مارکیٹ گر گئی ہے، اتنی بڑی ان کی آبادی ہے، یہ سارے معاملات لے کر چلنا، دنیا کی سپر پاورز جو ہیں حالیہ 2-3 اشروں کے اندر اپنے ان تمام فیصلوں پر بیک فٹ اسٹیپ ڈاؤن کر چکی ہیں۔ افغانستان کے اندر آپ دیکھیں نا، امریکہ آیا، اس سے پہلے رشیا آیا، لیکن دیکھیں جہاں پر ان کی اکانومی کولیپس کرنا شروع ہوئی، جہاں ان کے لیے اخراجات برداشت کرنا مشکل ہوئے، تو مستقبل بھی بھارت کے لیے یہ موت کا کنواں ثابت ہوا کشمیر۔ کل دیکھیں نا، جو پاکستانی کشمیری قیادت اس نے کہا ہے کہ ہم اس کو قبرستان بنا دیں گے بھارتی فوج کو یہاں پر، تو آپ دیکھیں کہ یہ خود بخود ایک گڑھے کی طرف جا رہا ہے۔ اگر کوئی کچھ نہ بھی کرے تو یہ خود ہی اپنی میرے خیال میں اوسط یہ جو ایکسٹریمزم کا جو ایک فینومنا اس وقت بہت تیزی سے جو ہے بھارت میں ڈیولپ ہو رہا تھا، اور بالخصوص کشمیر کے حوالے سے جو ایک ایکسٹریمسٹ فورسز تھیں، جو ایک نیریٹو تھا، وہ بہت حد تک جو ہے وہ دم توڑ جائے گا، کیونکہ کل کی جو ہے وہ ہم بھارت کے انٹلیکچوئلس کو دیکھ لیں، اپوزیشن کو دیکھ لیں، جو پروگریسو جماعتیں ہیں ان کو دیکھ لیں، سول سوسائٹی کو دیکھ لیں، تو ایک اتنا جو ہے وہ ویکیوم کریٹ ہو چکا ہے کہ سب چیخ پڑے ہیں پوری طریقے سے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یو این کو اور جو انٹرنیشنل دیگر جو آرگنائزیشنز ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کو کسی حد تک ٹیک اپ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی جو ہے یہ اس ایکسٹریمزم کی ہار ہوگی، آج نہیں ہوگی تو یقیناً اس تمام واقعات کے بعد اس کے تسلسل اگر اس کا جاری رہتا ہے تو ایکسٹریمزم کی ہار کہیں نہ کہیں ہوگی، اور یہ مسئلہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایک تو بہرحال پاکستان کی طرف اس کا جھکاؤ جو ہے وہ بڑھے گا، کیونکہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ڈیولپ ہوگی وہ نیریٹو جو ہے وہ کمزور پڑے گا، اور کشمیر جو ہے وہ اپنے حل کی طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ پاکستان کا تو بنیادی موقف رہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے، استصواب رائے کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن بھارت کی طرف سے یہ ہمیشہ، ابھی دیکھیں نا حالیہ جو کوشش تھی اس کے بعد پھر اس طرح کا رویہ سامنے آیا۔ اچھا حسن، جو منصور جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے نا، اس میں ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت کشمیر کے اندر وہ تیسری تحریک انتفاضہ آئی ہے، یہ جو تحریک چل رہی ہے نا، جو ابھی پچھلے جو برہان وانی کے بعد سے اس کے بعد سے جو مہاراجہ ہری سنگھ کے بعد سے جو انہوں نے کہا تھا کہ حق خود ارادیت کا جو کانسیپٹ جو ہمیں پتہ ہے کہ کشمیر کو حق خود ارادیت یا ووٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا جو ان کو ووٹ ہے، وہ بیسکلی وہاں کے نہرو صاحب جو تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یار جو کشمیریوں کے جو رائٹ ہوگا نا وہ ان کو ملنا چاہیے، چاہے وہ الگ ریاست کے ساتھ رہنا چاہے، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ الگ کرنا چاہے، یا یہ بیسکلی انہوں نے اپنے جسے آپ کہہ لیں کہ نہرو کے کوٹس کو، نہرو کی پرسنالٹی کو وائلیٹ کر دیا اس وقت بھارتی، جس طریقے سے کہ وہ انتہا پسندی کو جو اسپیس مل رہا ہے وہ اس کو وائلیٹ کر دی۔ اچھا، آپ اس کو اسی سے لنک کریں کہ اس وقت کی جو تحریک ہے، جو موومنٹ ہے کشمیر کی، وہ اپنے رویے میں بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہ پورے پاکستان کے اندر جتنی بھی وہاں پر آپ یہ سوچیں کہ ایک وہ بچے جو اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں، وہ 13 سال کے 14 سال کے وہ بچے جو ہوتے ہیں، وہ ایک ڈی پولیٹیسائز بچے ہوتے ہیں۔ میں پرانی اس کے اندر اخبارات پڑھا، وہ کس طریقے سے پولیٹیسائز ہوتے ہیں کہ وہ اخبارات اگر آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، ان کے کشمیریوں کے انٹرویوز پڑھیں، تو کوئی بچہ، یعنی آپ سب لوگ بچے والے، کوئی بچہ اگر کوئی اسکول جاتا ہے اپنے اور وہ پیپر دے کر آتا ہے، تو اس دن جو ہے ماں اپنے بچے سے یہ نہیں پوچھتی کہ تمہارا پیپر کیسے ہوا، وہ یہ پوچھتی ہے کہ کیا کہتے ہیں آج باہر حالات کیسے تھے، کسی نے کچھ کہا تو نہیں، فوجیوں نے تمہیں پکڑا تو نہیں۔ اس نے پورے اس خطے کو سیاسی کر دیا، پولیٹیسائز کر دیا۔ ہمیں باقاعدہ تصویریں نظر آتی ہیں کہ پتھروں سے لڑائی ہو رہی ہے، اور سب اس میں اور وہاں پر جو ایک آپ کہتے ہیں نا کہ ایک انارکی والی جو ایک لیڈرشپ، وداؤٹ لیڈرشپ، انہوں نے تمام وہ لیڈرشپ جو ذرا سی بھی ایک مطلب ایک سلینگ ہینکی پینکی کرتے تھے، ان سب کو سائڈ لائن کر دیا۔ جس دن جو ہے وہ کشمیری لیڈرز جو ہے وہ وہاں پر اسٹرائک کی کال کرتے تھے، اس دن کشمیر کھلا ہوتا تھا، اور ان کی ضد کے اندر کہ ہم آپ کو فالو نہیں کر رہے۔ کشمیر کی جو آزادی کی جدوجہد ہے وہ اب شخصیت کے اندر، خون کے اندر، کہتے ہیں نا کہ نظریہ جب کتابوں سے نکل کر بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک نظریہ بنتا ہے۔ اب وہ جو آزادی کا، یہ سیلف ڈٹرمنیشن کا جو نظریہ ہے کشمیریوں کا، وہ اب ان کے خون میں شامل ہو چکا ہے۔ وہ اب جب تک وہ چیز اچیو نہیں ہوگی، ہمارے پاس جو ملیٹنٹ کی جو بالکل کرنٹ جو ملیٹنٹ موومنٹ کی جو ایک مثال ملتی ہے، وہ
چیگویرا کی شکل میں ملتی ہے وہاں پر لیٹن امریکہ کے اندر، جس کے اندر اس کے بعد پھر وہ ایک ملیٹنسی اس کے بعد پھر وہ نظر آتی ہے. لیکن بعض اوقات اب یہاں کے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جیسے ہم یہاں پر بلوچستان کے انسرجنٹس کو کہتے ہیں، لاجیکل بات کرتے ہیں کہ آپ ملیٹنسی کا مطلب یہ کہ آپ ریاست کو جواز پیدا کر رہے ہو، ایک آپ پوری عوام جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. لیکن کشمیر کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس وقت پورے کشمیر کی عوام یکمشت، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، جو ہے وہ اسی طریقے سے رہی. اور جو ہے وہ یہ اس کو نہیں کہا جا سکتا. وہی چیز ہم کہہ رہے تھے کہ مزید ایکسٹریمزم جو ہے وہ یہ جو نیریٹو ہے، یہ جو خود ارادیت کا جو شوق ہے، اس میں مزید اضافہ کرے گا. اور وہ جو ایکسٹریمزم کا نیریٹو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ دم توڑ دے گا جس حد تک یہ جو انتہا پسندی ہے یہ آگے چلے گی. وقفے کے بعد جو ہے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے اور پھر دوبارہ حاضر ہوتے. ویلکم بیک ناظرین. ہم جو اس وقت موجودہ کشمیر کی صورتحال ہے اور بھارتی جارحیت کا جو سلسلہ جاری ہے، وہاں پر جو ایک انتہا پسندی کا ایک عنصر جو ہے وہ بہت تیزی سے تقویت پکڑ رہا ہے. اور اس وقت جو کشمیری ہیں، آپ سمجھ لیں کہ پوری کی وادی جو ہے وہ اس وقت قید و بند کی صحبتیں جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے. 7 لاکھ فوج جو ہے وہ آلریڈی وہاں پہ ڈپلائڈ تھی، اور اب جو ہے اس موجودہ صورتحال میں مزید ڈپلائمنٹ جو ہے وہاں کی جا رہی ہے. اور کلسٹر بم جو ہے وہ وہاں استعمال کیے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک مطلب ایسا لگتا ہے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے کوئی بڑا آبجیکٹو حاصل کیا جا رہا تھا. اور اگر وہ آبجیکٹو یہی تھا کہ آرٹیکل 370 جو تھا اس کو ختم کرنا تھا، تو وہ تو کسی حد تک جو ہے اس میں کامیابی ہوئی ہے. لیکن یقیناً کامیابی جو ہے وہ ایک مخصوص ٹولے کی، مخصوص مائنڈ سیٹ کے لوگوں کی ہوئی ہے، کیونکہ عالمی دنیا میں جو ہے وہ اس کو بڑی حد تک جو ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کشمیریوں کے رائٹس جو ہے وہ بڑی حد تک اس میں متاثر ہو رہے ہیں. اگر ہم اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر ہم کشمیر کا دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ 47 سے آنورڈ جو ہے وہ یہ ساری صورتحال شروع ہوتی ہے. اور 1947 میں جس وقت کشمیر کو جو ہے وہ کیونکہ صرف اس بنیاد پہ کہ مہاراجہ جو ہری سنگھ تھے، کیونکہ 650 ایسی ریاستیں تھیں کہ جو بالکل خود مختار ریاستیں تھیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ برطانوی سامراج سے جب آپ کو بالکل جب یہ آزادی ملتی ہے تو اس میں ان ریاستوں کے پاس یہ حق موجود تھا کہ وہ کس کے ساتھ علاقہ کرنا چاہتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں. اور کشمیر کیونکہ ایک بالکل ہیویلی پاپولیٹڈ مسلم جو ہے میجورٹی تھی، لیکن اس کو رول کرنے کے لیے جو ہے وہ مہاراجہ ہری سنگھ وہاں موجود تھے. اور کسی حد تک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کا بھی رکھا گیا اس میں اس وقت مہاراجہ کی طرف سے. لیکن مہاراجہ نے فوراً ہی ان کا ٹلٹ، کیونکہ یقیناً مسلمان وہاں بڑی تعداد میں موجود تھے، جس کے بعد جو ہے مہاراجہ کا جو ٹلٹ تھا وہ انڈیا کی طرف گیا. اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ جنگ و جدل کا آہستہ آہستہ جاری ہوا. اور کشمیریوں کے اندر جو ہے یہ حق خود ارادیت کا جو ایک شوق تھا اس میں جو ہے مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا. 1957 کے اندر جو ہے وہ اس جنگ مطلب اس تمام یہ جو سلسلہ تھا اس میں UN کا بھی جو ہے وہ بڑی حد تک اپنا کردار رہا. کوئی خاص کردار یقیناً ہم نے نہیں دیکھنے میں آیا، لیکن یہ کردار ایٹ لیسٹ رہا کہ کشمیر کو جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مخصوص اسٹیٹس جو ہے وہ آرٹیکل 370 کے تحت جو ہے وہ دلوا دیا گیا. اور اس اسٹیٹس کے تحت جو ہے وہ کشمیر کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اس کی شکل میں زندہ رہنے کے لیے کشمیریوں کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ ضروری تھا کہ نان کشمیریز جو ہے وہاں اپنا انفلوئنس جو ہے وہ نہ بڑھا سکیں، جو کہ عالمی پریکٹس میں دیکھنے میں آتا ہے. خاص طور پہ جب ہم مشرق وسطیٰ کی بات کرتے ہیں، اسرائیل کی بات کرتے ہیں، تو یہی ایک پریکٹس رہی تھی اور وہ بالکل سیم دورانیہ تھا. تو اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. اس پریکٹس کے بعد جو ہے وہ اس چیز کو اوائڈ کیا گیا. اور اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ 75 اور 65 کی جو وار تھی اس کے بعد اندرا گاندھی اور بھٹو کے درمیان جو معاملات تھے، بڑی حد تک ایسا لگتا تھا کہ جو ہے وہ چیزیں بہتر ہونے کی طرف جا رہی ہیں. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 68 کے اندر جو ہے وہ شملہ معاہدہ ہوتا ہے. شملہ معاہدے کے بعد 68 میں جو ہے وہ اندرا گاندھی کی جو گورنمنٹ ہے وہ بری طرح شکست کا شکار ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے بھٹو جو ہے وہ آگے چل کے جو ہے وہ ان کو پھانسی دے دی جاتی ہے. تو انٹرنیشنل کانسپیریسیز کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. 650 ریاستوں میں سے ایک کشمیر جو ہے وہ ایک بون آف کنٹینشن جو ہے وہ آپ کے لیے 72 سال ہونے کو آ گئے ہیں. اور 72 سالوں سے جو ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. اور اس ایک مسئلے کی بنیاد پہ یہ دونوں ریاستیں ترقی کے وہ مراحل نہیں طے کر سکیں جو ان کے بعد آزاد ہونے والی خطے میں ریاستیں آج طے کر چکی ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ
ڈیولپ کنٹریز میں جو ہے وہ ان کا شمار ہونا شروع ہو گیا. اور ایک بنیادی وجہ جو پاکستان کے ساتھ رہی، اس بنیادی وجہ یہی رہی پاکستان اور بھارت کے ساتھ کہ بھارت کے اندر یقیناً کوئی مطلب دودھ کی ندیاں جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ نہیں بہہ رہی ہیں. وہاں پر بھی غربت کا جو ہے وہ ایک افلاس کا بہت برا اثر ہے. لیکن ریاستیں اپنا جو ایک آپ کہہ لیں کہ اس کا جو ایک ہٹ درمی ہے بھارت کی، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اس سارے سلسلے کو آگے لے کے چلا جاتا ہے. اور خاص طور پہ بھارتی فوج کا یقیناً ایک لمبا چوڑا بجٹ ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ اس ڈسپیوٹ کا حل بھی جو ہے وہ نہیں چاہتی ہے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ اس قسم کی ریاستوں میں موجود ہوتی ہیں اور وہ اپنے ذاتی آپ کہہ لیں کہ جو طویل سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں. اچھا منصور بھائی، اس کے اندر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ 3 ریاستوں کے درمیان ہے. ایک پاکستان ہے، ایک انڈیا اور ایک چائنا بھی ہے. چائنا کے ساتھ انڈیا کے ساتھ اس کی جنگ بھی ہو چکی ہے 62-63 کے اندر، اور جس پہ بری طریقے سے انڈیا نے شکست کھائی تھی. اور وہ لداخ کا کچھ پارٹ جو ہے وہ ابھی چائنا کے پاس ہے، جس کے اندر وہ ایک کہتے ہیں کہ وہ پورے اس خطے کا سب سے حالی ڈیولپ وہ خطہ ہے. لیکن وہ اس کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر اس کے حوالے سے کوئی اس کے اوپر بات نہیں ہوتی، کیونکہ انڈیا بدترین شکست کھا چکا ہے وہاں پر. اور وہ ایون وہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے بھی چند 100 کلومیٹر تک چائنا انڈیا کو کسی بھی قسم کی کوئی ٹیریٹری، کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی کنسٹرکشن ہی نہیں کرنے دیتا چائنا. لیکن یہ اب یہاں پر لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر بھی مسائل تو ہے. وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر وہ ایک ایسا سلگتا ہوا اب آپ یہ کہہ لیں کہ ایک نیا فلسطین. اب میں میرے اندر بار بار ایک چیز آتی ہے کہ یہ اس خطے کی جو ہے بالکل واضح ہے. ابھی حالیہ ہونے والا پلوامہ حملہ جو تھا وہ بالکل اس چیز کی واضح دلیل تھی کہ جو اس وقت اندر کی جو صورتحال ہے، جو ویلی کی جو صورتحال ہے، جو اس وقت وہاں کے لوگوں کا جو ایگریشن ہے، جو ٹی وی پہ دیکھنے والے جو مظاہرے ہیں، جو ویڈیوز آتی ہیں، سوشل میڈیا پہ جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں، وہ بالکل یقیناً وہ ایک پہلو ہے اس کو دیکھنے کا. لیکن اس پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جب ایک بچہ کسی وادی سے نکل کے جو ہے وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایگریشن لیول جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ مطلب ٹاپ پر اس وقت موجود ہے. اور اس تحریک کو، اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کو کسی بھی حال میں نہیں روکا جا سکتا. تو بنیادی طور پہ اس کی ضرورت جو تھی وہ جس امر کی تھی کہ وہاں جو بنیادی حقوق ہیں اور جو تاشقند معاہدے میں جو چیزیں طے ہوئی، جو شملہ معاہدے میں جو ایگریمنٹ ہوئے، اس کے تحت جو ہے وہ کشمیریوں کے جو رائٹس تھے وہ ان کو دیے جاتے. لیکن یہاں جو ہے وہ سینیریو بالکل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گیا. اور ایک اتنی بڑی ریاست جو ہے وہ اس قسم کے عوامل میں شامل ہے یا اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی بنیادی مقصد ہے. لیکن جس طرح سے استحصال اور بربریت بھارت نے کشمیر میں روا رکھی ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. جیسے ہم علی اور آپ بات کر رہے تھے کہ جس طرح بچے وہاں سے بچپن سے اسکول جاتے ہیں اور اس بات کے لیے ان ذہن سازی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کا ماحول دیکھتے ہیں. اسی طرح وہاں پر جو ان کی معاشرتی جو بناوٹ ہے وہ بھی اس طرح کی ہو چکی ہے نا، کہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ جہاں نوجوانوں کی ایک وقت ہوتا ہے کہ شادیوں کا بہت زیادہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر اس سے کہیں زیادہ جوان لاشیں اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ پھر لوگوں کے اندر ایک ایگریشن، جس سطح کی بربریت ہے، جس طرح کا ظلم ہے، آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر ٹرکی میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے، اور پھر خاص طور پر دنیا بھر کے اندر جو کشمیری موجود ہیں، برطانیہ کے اندر کشمیریوں کی وہاں کی لیجسلیشن میں شامل ہیں، اسمبلیز کے اندر موجود ہیں. تو پوری دنیا کے اندر یہ کل سے جو ایک موو شروع ہوئی ہے، اس کے بعد پوری دنیا میں بھی اس کا ایک اثر آنا شروع ہوگا. آپ دیکھیں یورپ، امریکہ سمیت برطانیہ، دنیا کے بے شمار ممالک کے اندر کشمیریوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، جس کی بنیاد پر بھارت کو اچھی خاصی رسوائی کا سامنا ہے اور مزید رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اس ساری صورتحال میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب انٹرنیشنلی جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور یقیناً جو ہے وہ اس حوالے سے بھارت بڑی حد تک آئسولیشن کا شکار ہو سکتا ہے. اچھا منصور بھائی دیکھیں، یہ ٹھیک ہے کہ وہ مجھے ایک چیز آپ یقین کریں کہ یہ مجھے لگ رہا ہے، یہ میرا مسلسل ایک اخبارات کے مطالعے کرنے کے بعد سے کہ یہ بغیر کسی انٹرنیشنل ایجنڈے کے یہ کام ہو نہیں سکتا. یہ اتنی بڑی چیز ہے 370. میں بنیادی طور پہ شروع سے اسی کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یقیناً جو ہے وہ کشمیر کے اندر جو مظالم ہے اس کو بڑی حد تک ڈسکس کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو کل وہاں کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں اسمبلی میں ہوا ایوان میں، وہ اپنی جگہ موجود ہے. آرٹیکل 370 کا جس طریقے سے ریووک ہونا ہے، وہ ساری صورتحال اپنی جگہ ہے. لیکن بنیادی طور پہ آج 21ویں صدی میں جب اس وقت گلوبل ولیج
میں ہم رہتے ہیں. ہم مطلب یہ کوئی آج سے کوئی 10 دہائیوں پہلے کی بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہو رہی ہیں, چیزیں پتہ نہیں ہے, پل پل کی خبر. مطلب اس وقت جن رہنماؤں کو نظر بند کیا ہوا ہے ان کی بھی ویڈیوز جو ہے وہ اس وقت وائرل ہو چکی ہیں, جو اندر سے اپنے بیانات دے رہے ہیں. مطلب فریڈم آف جو اسپیچ ہے اس کو کسی بھی طرح جو ہے وہ روکنا بہت مشکل کام ہو چکا ہے, بہت مشکل کام ہے. تو اس تمام صورتحال میں کوئی بھی ریاست جو ہے وہ اپنے اوپر اس قسم کی لیبلنگ اور ایک ایکسٹریمزم کا ایک لیبل جو ہے وہ لگانے جا رہی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے باخوشی یا جو ہے وہ لگوانا چاہتی ہے. تو اس کے مطلب اس کو بالکل رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ انٹرنیشنل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کہیں نہ کوئی کردار ہے, کوئی نہ کوئی آبجیکٹو ہے جو مستقبل میں جو ہے وہ حاصل کیا جانا ہے. اور خطے میں بہرحال صورتحال بڑی مختلف ہے. اس خطے میں اگر ہم بالخصوص دیکھتے ہیں تو افغانستان جو ہے وہ بہرحال ایک انتہائی کشیدہ مسئلہ ہے, جو گزشتہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ 4 دہائیوں سے مسلسل آگ و خون کی لپیٹ میں ہیں. لاکھوں افراد جو ہے وہاں اپنی جانیں دے چکے ہیں, اور اب وہاں پر جو ہے وہ امریکہ جیسی ریاست جو ہے وہ بات چیت کے بعد اس مسئلے کا حل چاہتی ہے. اب دیکھیں اور نا, اسی طریقے سے جو ہے وہ ایران کا امریکہ کا اس وقت جو ایک ڈسپیوٹ ہے, مطلب یہ پورے خطے کی میں بات کر رہا ہوں کہ مطلب انتہائی کشیدہ جو ہے وہ صورتحال ہے, اور ایک میچیورٹی کا جو ہے وہ اس وقت اگر آپ کہہ لیں کہ مظاہرہ سب کی طرف سے نہیں کیا گیا, خاص طور پہ عالمی قوتوں کی طرف سے نہیں کیا گیا, یہ جو ریاستیں ان کی طرف سے نہیں کیا گیا, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ عرصے کے اندر جو ہے وہ کوئی صورتحال کچھ بھی ہو سکتی ہے. ہاں وہی نا کہ منصور بھائی کی جو عالمی سامراج ہے اس کی کیا پلاننگ ہے افغانستان کے حوالے سے. آپ اس وقت ایران کی جو یعنی پوری مجموعی طور پہ اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر, اچھا دیکھیں اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ یورپ کے اندر بھی ہو رہا ہے, بریگزٹ. بریگزٹ کا مطلب کیا ہے؟ برٹن ایگزٹ, جس کا وہ انہوں نے ایک چھوٹا لفظ بنا دیا اس کو. اب اس کے یورپی یونین کے ساتھ اس کے ریپرکشنز بہت زیادہ ہیں, کیونکہ سینکڑوں کی تعداد میں یورپینس برطانیہ میں کام کرتے ہیں, بہت بڑی تعداد کے اندر برطانیہ کے اندر اس کی سبزیوں کی ٹریڈ ہوتی ہے, گوشت پھلوں کی ٹریڈ ہوتی ہے. ملین آف ہزاروں لوگوں کا جو ہے وہ ملین آف اپنا پاؤنڈ کا کاروبار وہاں پر ہوتا ہے. لیکن اور وہاں کے اوپر ایک کنزرویٹو پارٹی آتی ہے, اس سے پہلے ہر کوئی اس کو ڈینائی کر رہا ہوتا ہے. پچھلے 2 سال سے یہ میں ڈیبیٹ وہاں پر دیکھ رہا ہوں اپنا بریگزٹ کی وہاں پر, اور اس کے بعد پھر ایک انتہائی کنزرویٹو, انتہائی انٹرسٹی, جسے انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے, بورس جانسن وہاں پر آتا ہے اور بہت ہی تیزی سے جو سپورٹ میں بریگزٹ کے تھے وہ سارے اپنے لیڈرز کو وہاں پہ لا کے بٹھاتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ بس یہ اگلے مہینے تک ہر صورت میں برطانیہ جو ہے وہ ایگزٹ کر جائے گا وداؤٹ کسی ڈیل کے. اور یہ چیز اب ہر جگہ اس سے منصور بھائی ایک اس کی جو ایک چھوٹی سی بتا دوں کہ جو وائٹ سپرمیسی ہے, نیشنلزم ہے, چاہے وہ برٹش نیشنلزم ہو, چاہے وہ یورپین نیشنلزم ہو, جرمن نیشنلزم ہو, یہ سب کے سب تیزی سے پروان چڑھیں گے. یہ ریاست پوری سوسائٹی, اچھا یہی مسئلہ ہے کہ یہ ایکسٹریمزم جو ہے یہ بنیادی طور پہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت تیزی سے جو ہے وہ یہ ڈیولپ ہو رہا ہے. مطلب ہندو طالبان بھی پیدا ہو گئے ہیں, عیسائی طالبان بھی پیدا ہو گئے ہیں, ساری دنیا میں طالبان پیدا ہو رہے ہیں. مطلب انتہائی پروگریسو جنہیں لوگ کہا جاتا تھا, خاص طور پہ اگر یورپ کی بات کر لیں تو ویسٹ میں جو ہے وہ تو ہماری سوسائٹی کو اگر دیکھ لیں انتہا سے زیادہ ایڈمائر تھی کہ جناب تو جانور کا بچہ جو ہے وہ بلی کا بچہ بھی اگر کسی پریشانی کا شکار ہے, کچھ روڈ پہ چل رہا ہے تو لوگ گاڑیاں روکیں گے. مطلب 1000 مثالیں ہیں. انتہا سے زیادہ انسپریشن آپ کو جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں ملے گی. ایسی سوسائٹیز کے اندر جو ہے وہ ایکسٹریمزم جو ہے اتنی تیزی سے پروموٹ ہو رہا ہے. مطلب ایک جیسچر ہم نے دیکھا نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کا, یہ پوری نیوزی لینڈ اسٹیٹ کا, کہ اس واقعے کے بعد جو دیکھنے میں آیا وہ یقیناً اس کی مثال جو ہے وہ دنیا میں نہیں ملتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں تو بہرحال ایک اتنا مطلب ایک ایکسٹریم لیول کا جو ہے وہ وائلنٹ انسیڈنٹ وہاں ہوا, اور اس کے بعد یہ جیسے دیکھنے میں آیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکسٹریمزم پوری دنیا میں پھیل رہا ہے بہت تیزی سے. اچھا اس کو آپ دیکھیں نا کہ اب جو ہے وہ کل ٹرمپ کی بیٹی کا جو ہے وہ ایک ٹویٹ تھا جس کے اوپر بڑا کہ اس نے وائٹ سپرمیسی کو کہا ہے کہ یہ اٹ از آلسو سم کائنڈ آف ٹیررزم دیٹ شوڈ بی ایلیمینیٹڈ ایز سون ایز پاسبل. تو وہ اب یہ پورا اس کا ایک ٹرمپ تھا, اس کے اوپر باقاعدہ یہ ایک اچھا پوری یورپ کے اندر اس کے حوالے سے باقاعدہ ایک پوزیشنز موجود ہے. جیسیڈا آرڈن جیسی جو ہے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم موجود ہے جو اس کے اوپر ریئیکشن دے رہی ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی رائے ہوتی ہے, پہاڑ بنتا ہے, کوئی نہ کوئی فینومینا ایسا موجود ہے یورپ کے اندر
کہ کل جو ہے وہ ویسٹ میں سوری یس ویسٹ کے اندر کہ وہ کہ کل جو ہے وہ 30 کے قریب افراد جو ہے وہ بچہ اسکول کا وہ آ کے فائرنگ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ یا اپنا سینما کے اندر جاتے ہیں، سینما میں بچے لوگ فلم یہ دیکھ کہہ رہے کے ہیں تو بات ختم کر سکتے تھے کہ جو بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پر جو بویا تھا وہ کاٹنے سے نہیں ہے، یہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ الٹیمیٹلی پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے گا، اور اس کی بڑی واضح مثالیں نظر آ رہی ہیں ہمیں، خاص طور پہ ٹرمپ کے الیکٹ ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایسے ایگریسو پرسنالٹیز جو ہے وہ اپنی جگہ مستحکم کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ چیزیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں خرابی کی طرف ہیں، اور خاص طور پہ سوشل سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس وقت دنیا میں موجود، ان کو اپنا کردار ادا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جو سیاسی جو کمیونٹی ہے، جو پولیٹیشین ہے اس وقت پوری دنیا میں، ان کو اپنا ایک پروگریسو رول ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ادروائز اگر یہی ایکسٹریمزم اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ دنیا جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ وار سے بہت دور ہے کہیں۔ ابھی اسی کی ہے کہ کسی اخبار میں نے جو ہے سرسری سی نظر میری اس کے اوپر پڑی ہے کہ وہ اس سے لازمی طور پر افغان پیس پروسیس جو ہے وہ متاثر ہونے کے ایک تجزیہ ہے۔ نہیں بالکل، اس کو آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ انٹر لنک ہیں، انٹر لنک ہے، اور اب اس کے ریپرکشنز آگے آنے والے دنوں کے اندر کیا ہونے والے، یہ ایک بڑا ایک کوشچن مارک ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک انتہائی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایسا لگتا تھا کہ بہت تیزی میں کیا ہوا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کا امریکہ جانا، وہ دورہ ہونا، اور اس میں جو ہے وہ واضح امکان جو ظاہر کیا جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ افغان جو اس وقت پیس پروسیس کی بات ہو رہی ہے، جو افغان ٹاک جو ہو رہی ہے طالبان کے اور امریکہ کے درمیان، اس میں کوئی بہتری کے لیے جو ہے وہ یہ تمام انیشیٹو امریکہ کی طرف سے لیا گیا ہے، اور پاکستان جو ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے امریکہ نے کنونس کیا ہوگا۔ لیکن یہاں صورتحال جو ہے وہ ایک دم آپ دیکھتے ہیں تو وہ بالکل مختلف ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مطلب کیا ایسی کوئی بنیادی وجہ اس میں نہیں نظر آئی، کوئی حملہ نہیں ہوا، کوئی راکٹ جو ہے وہاں نہیں داغے گئے، کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہم نے نہیں دیکھی کشمیر کے اندر کہ جس کے بعد اچانک جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ایگریشن دیکھنے میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں تو ہو سکتا ہے وہاں پر بھی کوئی نیا پیس پروسیس شروع ہونے جا رہا اور جس کے لیے جو ہے وہ عالمی میں نے آپ سے کہا نا کہ مطلب الٹیمیٹلی جب آپ ایگریشن اتنا زیادہ بڑھائیں گے تو وہ جو ایکسٹریمزم کا نیریٹو ہے خاص طور پہ بھارتیوں کا کشمیر کے حوالے سے، وہ الٹیمیٹلی دم توڑے گا۔ جس طرح آپ ظلم و بربریت کو آگے لے کے چلتے چلے جائیں گے، اسی طریقے سے بالکل اسی طرح وہ جو ایک نیریٹو ہے، وہ جو ایکسٹریمزم کا ایک بہت زیادہ رجحان ہے، وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہوگا، اور اس کی بنیاد پر کہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو، بھارت کو اور یقیناً پاکستان کو بھی کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور اس کردار کے بعد جو ہے یہ چیزیں الٹیمیٹلی سلوشن کی طرف جاتی ہیں، اور اس میں ہٹ درمی کا مطلب اس دور میں وہ دنیا کا خاتمہ ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بالکل صحیح بات، اگر اس میں ہٹ درمی کا مظاہرہ کوئی بھی ریاست کرتی ہے تو مطلب نو ڈاؤٹ، کیونکہ یہ ایٹمی ریاستیں ہیں، کوئی ایک مطلب ایٹمی وار کا مطلب آج کے دور میں وہ یہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس پہلو کو بھی جو ہے بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے، جس طریقے سے ایگریسو بیانات دیے جا رہے ہیں، جس طرح جو ہے وہ میڈیا اگر دونوں ملکوں کا پورٹرے کر رہا ہے، تو یہ ایگریشن جو ہے وہ جنگی حالات پیدا کرنا یا جنگی مائنڈ سیٹ پیدا کرنا، وہ میرے خیال میں یہ ٹرائل بائی بیٹل والا تو اس وقت دور نہیں ہے، یہ تو بہت مشکل حالات ہیں، یہ نیوکلیئر وار کا دور ہے، اس میں جو ہے وہ جنگی حالات یا ذہن سازی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے گی اگر اس ساری صورتحال کو آگے لے کے جائے۔ اس وقت جو ہے پروگریسو لوگوں کی ضرورت ہے، پروگریسو مطلب جنگ کے نقصانات کی بات کرنے کی ضرورت ہے، جنگ سے جو خطرات ہیں، ایکسٹریمزم کی جو اس وقت جو پہلو ہیں ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایگریسو جو ہے وہ موڈ میں ایک خوف کی فضا جو ہے اس کو مسلسل جو ہے وہ ہوا دیں، اور مجھے آپ دیکھیں آپ کو فزیکل جنگ تو لڑنی نہیں ہے جا کے۔ اچھا منصور میں آپ کو ایک چھوٹا سا بہت ہی غیر متنازع قسم کا ایک اگر میں تجزیہ دوں تو پورا اگر ہسٹری اگر اٹھا کے دیکھیں اس کی انڈیا کی، تو انڈیا کے اندر آپ نے 71 وار کے اندر انڈیا کی انوالومنٹ کے حوالے سے ہمیں اور اس کے بعد پھر جو کشمیر کے اندر اس کو اگر چھوٹا سا تھوڑی سی اگر اس کو ڈیبیٹ پہ لے کر آ جائیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ ایک ون سائڈ اگر بالفرض نہیں ون سائڈ نہیں ہو سکتا، میں آپ کو بتاؤں وہ انڈیا کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی برین اسٹارمنگ کرتے ہیں کہ یہ جو اس نے 35 ختم کیا، یہ چیز کہ مجھے سمجھ سے آ رہا ہے کہ مطلب اس کے اوریجن جب جس مطلب مہاراجہ ہری سنگھ کا اگر 47 کی بات کر لیں تو یقیناً جو ہے ایک بڑی تعداد ایسی بھی وہاں پر مسلمانوں کی یا آپ کہہ لیں وہاں کے رہنے والے جو کشمیریوں کی وہ موجود تھی کہ جو یہ انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے وہ علاق چاہتی تھی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی جو ہے وہ یقیناً لوگوں کی جو ہے وہ توجہ تھی،
اور لیکن یہی جو موو تھی جب آگے چلی ہے اور اس کے بعد یہ آپ کہہ لیں کہ زبردستی جب آپ نے کسی کو قابو کرنے کی کوشش کری تو اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ گائے بگائے آگے بڑھتا چلا گیا اور خاص طور پہ 65 کے بعد جو ہے وہ بہت بڑا چینج آیا. 65 کے بعد 80s مطلب لیٹ 70s میں جو ہے وہ کھیل جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکا تھا اور جو لوگ کسی حد تک جو ہے وہ بھارت کے فیور میں بھی تھے وہ مطلب 99.9% آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو رہنے والے کشمیریز تھے ان کا ٹلٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہو گیا تھا. ایگزیکٹلی. نہیں دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت تو رشیا اور چائنا کا بھی کوئی نہ کوئی رد عمل آنا چاہیے جو میرے خیال چائنا کا کوئی رد عمل نہیں ہے. دیکھیں یہ اس وقت کیا رد عمل ان کی طرف سے آتا ہے. خطے کے اندر جو بیلنس ہے پاور آف بیلنس ہے جو خطے کی صورتحال ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے کوئی مطلب اگر کوئی اس طرح کی مستقبل کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی ہے تو لازمی سی بات ہے کہ اس میں چائنا اور رشیا بھی اپنا کوئی نہ کوئی خطے کے اندر اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھائے گا. پھر جیسے جو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا کشمیر کو, لداخ والا معاملے سے پہلے بات کی کہ وہاں پر انڈیا کو کافی ٹف ٹائم ملا ہے تو اس وقت وہ چائنا سے کسی بھی چھیڑ چھاڑ میں جو ہے وہ انڈیا نہیں پڑنا چاہتا اور جو اس کے لیے مشکلات کا سبب ہوگا. تو یہ بہرحال یہ تو ایک قابل غور صورتحال ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. یہ ایک دور جو ہے نا وہ دیکھیں ٹریڈ کا ہے, کاروبار کا ہے, وار کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے یہ اچانک وار کی طرف جو چلے گئے ہیں یہ بالکل میرا نہیں خیال کوئی سمجھ میں آنے والی چیز تو میرے خیال میں ہے ہی نہیں کہ یار اب آپ لڑیں آپ کیسے. کنونشنل وار کا تو ٹائم 2 دن میں پاکستان کی جو اس وقت سیاست تھی جو معیشت تھی اس کا بالکل سینیریو جو ہے وہ پوری طریقے سے جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. اس وقت یقیناً ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی جو قوم ہے یا جو سیاسی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کو ایک پیج پہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے اور یہ بہرحال پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ پچھلے اگر ہم 10 ماہ سے 12-11 ماہ سے اگر دیکھیں تو ایک انتہائی جو ہے وہ پاکستانی سیاسی انسٹیٹیوشن جو تھا جو وہ پوری طریقے سے خلفشار کا شکار تھا اس میں بڑی حد تک آپ دیکھ لیں کہ بہتری آ گئی اور یہ بہتری ہم نے اس وقت بھی دیکھی تھی کہ جس وقت ابھی حالیہ صحیح بات ہے جو کنفرنٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی تھی جو اسکرمش کا جو بارڈر پہ ہم نے دیکھی. ہاں اس کے بعد ظاہر سی بات ہے یونٹی تو دوبارہ وہی جو ہے وہ جو کی تو صورتحال ہو جاتی ہے. اب دیکھیں اب وہی تھا کہ اب اس کو کس طریقے سے کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے اس کو اگر صرف پاکستان اور انڈیا کے درمیان رکھ کے نہیں دیکھا جا سکتا. اب یہ پورے اس کے اندر پوری دنیا کی انوالومنٹ ہے. اس کو آپ اوسط اگر نہیں ہوتی تو 650 ریاستوں میں سے ایک ریاست جو ہے وہ اتنی زیادہ ہائی لائٹ کیوں ہوتی, کیوں جو ہے وہ سامراج. اچھا یہ پریکٹس جو ہے وہ دنیا میں رہی ہے کہ جب بھی سامراج جو ہے کوئی بھی اس طریقے سے جو ریاستیں ہیں ان کو جب فری کرتا ہے تو ایک نہ ایک جو ہے وہ بیچ میں. اچھا مزے کی بات آپ کو 1948 کی پہلی بار کا تھوڑے سے کچھ واقعات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب 48 کے اندر جب پاکستان آزاد ہوا تو قائد اعظم نے سب سے پہلے کہا تھا کہ اور نہرو نے کہا تھا کہ حق خود ارادیت تو ان کو ووٹس ملیں گے اور ساری چیزیں ہوں گی. تو قائد اعظم نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ بھئی آپ فوری طور پہ اس کی کشمیر کے اوپر قبضہ کرو. اچھا اس وقت کا جو پاکستانی فوج کی جو سربراہ پہلے تھے وہ جنرل گریسی وہ انگریز تھے, انہوں نے اپنے آپ کو غیر جانبدار کر دیا. تو قائد کے حکم کے اوپر جو ہے وہ پٹھان ٹرائبس جو تھے وہ بڑی تعداد کے اندر نکلے تھے, پختون ٹرائبس ہوتے اور انہوں نے 1948 ٹرائبس تھے وہ جو سراؤنڈنگ کے لوگ تھے وہ سارے سراؤنڈنگس کے لوگ تھے وہ وہاں پہنچے. اچھا وہ ایک جگہ آ کے رک گئے, وہ سری نگر چاہتے تو اگر ایک رات ٹریول کر لیتے چند گھنٹے تو سری نگر تک پہنچ سکتے تھے. وہاں پہ رکے اس کے اندر ایسی بات ہے کہ ہر اس کے اپنا گروپ کے اندر اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. برے لوگوں نے وہاں پر جو ہے وہ کچھ مطلب ایسی حرکتیں کی ہیں وہاں پر, انہوں نے وہاں پہ شادیاں کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے بعد ابھی بھی ایسی موجود ہیں وہاں پر اپنا وہاں پر کہ جن کی والدائیں جو ہیں وہ کشمیری تھیں جو کہ وہاں پر 1948 کی جنگ کے بعد سے ساری چیزیں ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے وہاں پر جو ہمارے جو پختون جو وہاں پہ جنگجو تھے وہ آگے وہ اپنا سری نگر اس کی خوبصورت بات میں آپ کو بتاؤں اس وقت کی جو صورتحال تھی اس تمام صورتحال میں کہ جبکہ وہاں کے قبائلیوں نے کشمیریوں نے جو بہرحال بڑی حد تک جو ہے وہ انڈیپینڈنس چاہتے تھے یا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ علاقہ چاہتے تھے, انہوں نے آگے کی طرف کوچ کیا اور بہت حد تک جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں آپ کے انڈیا کو جو ہے اس کو بہت ٹف ٹائم دے دیا تھا کیونکہ بالکل نیولی بورن اسٹیٹ تھیں دونوں. لیکن یہاں جو وہاں کے جو ٹریڈیشنل آپ کہہ لیں کہ جو وہاں کے قبائلی تھے وہ تو وہیں کی ایگزسٹنس تھی اور اس میں یہ وہ ایریاز تھے جو سراؤنڈنگ کے خاص طور پہ کہ جہاں پر جو برٹش رول بھی جو ہے وہ رول
نہیں کر سکے تھے رولرز جو تھے. تو یہ وہ مطلب ایک ان کی ایگزسٹنس تھی اور ایک پاورفل ایگزسٹنس وہاں پر موجود تھی، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ اس وقت ایک ہائی ٹائم جو ہے وہ بھارت کے لیے جو ہے وہ کریٹ ہو گیا تھا. تو مطلب یو این نے اس وقت میں جو ہے وہ یقیناً اپنا کردار ادا کرا اور اس تمام معاملے کو جو ہے وہ 2 سال میں میرے خیال میں جو ہے وہ پوری طرح حل کر کے وہاں سے جو جتنی بھی ٹیریٹری جو اس وقت ان کے کنٹرول میں تھی اس کو جو ہے وہ خالی کرا لیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں یو این کا کردار نہیں نظر آتا، لیکن اس حد تک جو ہے وہ کردار یو این کا نظر آتا ہے کہ جیسی آپ کے قبضے میں اگر کوئی چیز تھی تو آپ نے اس کو فوراً جو ہے وہ واپس جو ہے وہ ان کو دلوا دیا، اور 65% آف دا ٹوٹل کشمیر جو ہے وہ آپ نے انڈیا کو دیا. اچھا، دوسرا اس میں دیکھیں ایک چیز اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑی فوج ہے کسی بھی متنازع علاقے میں شاید وہ بھارتی فوج ہے، اور یہاں پر ہونے والا کوئی بھی معاملہ اس کی باز گشت جو ہے وہ دنیا بھر میں سنائی دی جائے گی. اچھا، یہ تو ایک معاملہ ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کے بعد کس طرح کی اب کیا نتائج آتے ہیں، یہ بھی مستقبل قریب میں سمجھ میں ہمیں منظر عام پر آئیں گی یہ باتیں. لیکن اگر ہم ان مسائل کا آغاز جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں ماضی کی، اور پھر ہم اگر اور ماضی کے جانا شروع ہوں تو ہمیں پھر یہ جنگ آزادی اور یہ سارے معاملات پھر وہاں تک جاتے ہوئے محسوس ہوں گے، تو ہمیں وہ نظر آئیں گی ساری چیزیں کہ کس طرح سے کیا کیا چیزیں اس وقت ہوئی تھیں اور ان کے کیا کیا نتائج جو ہے وہ آنا شروع ہوئے. تو یعنی یہ تو بہت سارے، جس طرح یہ شادیوں کی بات کر رہے ہیں یا اس طرح کوئی معاملات تھے، یعنی پھر ماضی کے اندر تو کہیں نہ کہیں دیکھیں نا اس قسم کی کانسپیریسیز اور اس قسم کی جو ہے وہ کیسے کہ مطلب اس قسم کی پراکسی میں آتی ہے چیزیں، اور اس قسم کی چیزیں ڈیولپ کی جاتی ہیں کہیں نہ کہیں بنیادی طور پہ. لیکن بات یہی ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹس ہوں یا کوئی بھی یہ جو پلان کرتے ہیں چیزیں ایگزیکٹلی اس طریقے سے نہیں ہوتی ہیں، اس کے ریپرکیشنز کیا ہوتے ہیں اس کو کیلکولیٹ کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اور یہی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی اٹیمپٹ کرتے ہیں تو اس کے جو ہے وہ نتائج جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ نکلیں گے کہ جس طریقے سے آپ نے پلان کیا ہے. تو بھارت کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس تمام صورتحال میں جو ہے وہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے یا کشمیریوں کا جو ہے وہ مستقبل کیا ہے، یقیناً آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں جو ہے کشمیر میں آپ ایٹم بم مار دیں اور تمام کشمیریوں کو جو ہے وہ آپ ختم کر دیں یا ان کی مکمل طور پہ آواز جو ہے کو دبا دیا جائے. یہ صورتحال کہیں بھی نہیں ہو سکتی آج کے موجودہ حالات میں کہ آپ اس طریقے سے کسی بھی قوم کی کسی بھی جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ رول رکھنے والے کسی انسان کی جو ہے وہ آواز کو دبا سکیں. تو چیزیں الٹیمیٹلی باہر آتی رہیں گی، اور اگر یہی پیس رہا تو مستقبل میں جو ہے وہ انتہائی مشکل حالات جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں. اور میرا نہیں خیال ہے کہ جو بھارت یا جو ہے وہ اس وقت کسی بھی سطح پر جنگ کے فروغ کے لیے کوئی ایسا ڈیسیجن لیا جا سکے، اور بڑی حد تک جو ہے وہ اوائڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے. کسی ذہن سازی کی میں نہیں سمجھتا کہ ضرورت ہے کہ لوگوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا جائے، اور کیونکہ میرے خیال میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جس چیز کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، جس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے جنگ کے نقصانات، جنگ کے خطرات، اور اس کے بعد جو ایک تباہی کا ایک سلسلہ ہے اور جو نسل در نسل جو ہے وہ جس کے اثرات جو ہے وہ پچھلی ہونے والی جنگوں میں لوگوں نے قوموں نے بھگتے ہیں، اس کا جو ہے وہ ادراک بہت زیادہ ضروری ہے. اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو پروگریسو لوگ ہیں، جو انسانیت پسند لوگ ہیں، ان کو آگے آنے کی ضرورت ہے اور اس تمام صورتحال میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. کل تک حالات کیا رہتے ہیں اس پہ جو ہے وہ انشاءاللہ کل ضرور آپ سے بات کریں گے. اس وقت جو ہے پروگرام کا وقت ختم ہو چلا ہے. کل دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم.